ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ عید الفطر مورخہ 24 مئی 2020 کے روز صبح سویرے بول چینل کے پروگرام یا اللہ مدد میں دجال کے عنوان پر دجال بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اسامہ غازی نے کہا، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں، موت کے قائل ہیں۔ کیوں قائل ہیں، اس میں ان کے کیا سیاسی فائدے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ پہلے تو ملا اسلام سے نکالا کرتے تھے، پھر یہ کام حکومتوں نے ذمہ لے لیا، اب تو ساری قوم اس ثواب کو حاصل کر رہی ہے اور ملا کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ ملا کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ ملا ہر وقت یہی تعلیم دیتے ہیں کہ کسی شریف انسان کو کسی نہ کسی طرح دائرہ اسلام سے خارج کر دیں، جن کو مذہب کی الف بے کا بھی علم نہیں، جنہوں نے کبھی قرآن و حدیث پر غور نہیں کیا، بغیر سوچے سمجھے دوسروں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں دیکھتے یہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے کون اس دائرہ میں ہے کون نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کسی ایک شخص کو بھی دائرہ اسلام سے باہر نہیں کیا، حالانکہ بہت سے منافقین بھی تھے جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور وہ دل سے کافر ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا کبھی اسلام سے خارج نہیں کیا، اور جو بندہ اللہ کے معاملے میں دخل دیتا ہے اس کو فرعون کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس فرعونیت کا آج ساری قوم شکار ہے، خاص کر ملا اور ان کو ماننے والے نہایت جہالت سے فتوے دیے چلے جاتے ہیں، نہیں سوچتے اس فتوے کی زد میں کون کون آئے گا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اسی پینل پر بیٹھی ڈاکٹر فضا جو عالم دین جاوید غامدی کی نمائندگی کر رہی تھی اور ان کا نقطہ نظر بیان کرتی تھی، انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا اس فتوے کی زد میں سب سے پہلے تو انہی کے عالم دین جاوید غامدی آئیں گے جو وفات مسیح کے قائل ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو زندہ اٹھا دیا گیا؟ قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان نہیں ہوئی، کسی حدیث میں بھی یہ بات بیان نہیں ہوئی، یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ پہلے تو یہ فیصلہ کیجیے نا، پہلے وہ ماخذ بتائیے کیا ہے جہاں سے معلوم ہوا۔ قرآن میں تو ہے نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی مفاد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافعک الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا۔ اب فرمائے بول چینل والے کیا تبصرہ کریں گے؟ بقول ان کے یہ پاکستان کی سب سے بڑی دینی ٹرانسمیشن ہے، کیا اس میں کافر عالم دین کے نظریات قوم کو سنائے جاتے ہیں؟ جب سچائی کا انکار کیا جائے تو کس طرح قوم اپنی جہالت اور سرگشیوں میں بھٹکتی پھرتی ہے؟ جو بھی اٹھتا ہے جماعت احمدیہ پر زبان درازی کرتا چلا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کو نشانہ بنانے کا شوق اتنا بڑھ گیا کہ یہ بھی نہیں سوچتے جو پتھر جماعت کی طرف پھینک رہے ہیں پہلے وہ انہی کے پیاروں کا سر پھوڑے گا۔ اب دیکھیں اس فتوے کے زد میں کون کون آتا ہے۔ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ تمام اہل قرآن وفات مسیح کے قائل ہیں، اس فتویٰ کے مطابق تمام اہل قرآن دائرہ اسلام سے خارج۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی وفات مسیح کے قائل، پس وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، بلکہ وہ تو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق مسیح رفع جسمانی کے قائل نہیں بلکہ روحانی کے قائل ہیں۔ اسی فتویٰ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 27 رمضان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی روح آسمان پر اٹھائی گئی، بس امام حسن رضی اللہ عنہ بھی اس فتویٰ کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج۔ مالکی فقہ کے بانی حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، بس وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ علامہ عبد الوہاب جبائی، امام ابو مسلم اصفہانی، 5ویں صدی کے مجدد حضرت امام ابن حزم سب وفات مسیح کے قائل تھے۔ مشہور شیعہ علامہ قمی لکھتے ہیں کہ وفات کے بعد ان کا رفع ہوا، اور علامہ باقر مجلسی بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ داتا گنج بخش جن کے مزار پر جا کر یہ سجدے کرتے اور منتیں مانگتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر باقی انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ کی بھی روح ہے
جسم نہیں۔ داتا صاحب بھی دار اسلام سے خارج۔ مولانا عبدالکلام آزاد اور حضرت فرید چاچڑا شریف والے بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ مسیح کے جسم ساتھ آسمان پر اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن میں موجود نہیں۔ بہت سے عرب کے علماء مثلا علامہ مفتی محمد عبدہ، سید محمد رشید رضا، علامہ عبدالکریم الخطیب سب وفات مسیح کے قائل تھے۔ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی نے تو یہ بھی فرما دیا کہ آخری زمانہ میں آپ علیہ السلام کا نزول کسی دوسرے بدن کے ساتھ ہوگا، یعنی امت میں سے ہی کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بروزی اور ذلی طور پر مسیح بنا دے گا۔ اور علامہ محمد اکرم صابری فرماتے ہیں کہ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح امام مہدی کی صورت میں بروز کرے گی، اور علامہ وردی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ نزول مسیح سے مراد علم و فضل میں ان کا مشابہ شخص کا پیدا ہونا ہے۔ علامہ اقبال کا فتویٰ بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احمدی عقیدہ حضرت عیسیٰ نے طبعی وفات پائی معقولیت لیے ہوئے ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اور سر سید احمد خان کی تحقیق کے مطابق تو حیات مسیح کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں بلکہ یہودی، صابی اور عیسائی عقیدہ ہے۔ اس تحقیق کے مطابق آپ کا فتویٰ اسلامی نہیں بلکہ یہودی، صابی اور عیسائی فتویٰ ہے، اور آپ کی تلوار صرف جماعت احمدیہ پر ہی نہیں بلکہ صحابہ سے لے کر آج تک کے سینکڑوں ہزاروں امت کے برگزیدہ لوگوں پر چلی ہے۔ اور تمام روشن دماغ مسلمان جو قرآن پاک کا علم رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ سب اس فتویٰ کی بھینٹ چڑھیں گے، اور جیسے جیسے جہالت دور ہوتی چلی جائے گی حیات مسیح کے عقیدہ کے لوگ چھوڑتے چلے جائیں گے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، ہمارے سب مخالف جو زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے۔ اب تو بعض کٹر مولوی بھی وفات مسیح کے قائل ہو رہے ہیں۔ خاکسار اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خدا نہیں، یہ رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے۔ قد خلت، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول زندہ نہیں ہے، حضور کے بارے میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے بھی سارے رسول چلے گئے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں دی، ورنہ کہہ دیا جاتا کہ قد خلت من قبل رسل الا عیسی ابن مریم، ان سے پہلے سارے رسول گزر گئے سوائے ابن مریم کے۔ ہاں، سارے رسل قد خلت، ایکسیپشن کوئی نہیں۔ علماء کرام مجھے بتائیے قرآن پاک میں توفی موت کے علاوہ کسی اور میں معنی میں آئی ہو؟ روح قبض کرنے کے علاوہ، روح قبض کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں یہ توفایا ہو؟ متوفی کا ہو فلما توفیتنی ہو، او نتوفینک ہو توفیتنی ہو، ہاں توفنی مال ابرار ہو، یہ سارے قرآن پاک کے اندر صیغے موجود ہیں۔ مضارع کا صیغہ، ماضی کا صیغہ، اسم فعل کا صیغہ جتنے بھی موجود ہیں، میں بڑے ادب احترام کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کو جواب دینا ہے، مہربانی کر کے اس کا معنی زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے والا کوئی ایک آیت پڑھ دو۔ کسی ایک آیت کے اندر توفی کا معنی زندہ کرنا، زندہ اٹھایا جانا مراد لیا گیا ہو، یقین جانے پورے قرآن پاک کے اندر ہر جگہ توفی موت کے معنی میں ہے، دو جگہ نیند کے معنی میں ہے۔ نیند بھی موت ہے، اس میں بھی قبض روح ہوتا ہے، اس میں قبض۔ حضرت عیسیٰ فرمان گے کہ میں جو کچھ آخیا ہے وہ میں تم دس وہ کی ربی و ربکم، میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے
اور میرا بھی وہی رب ہے. کنت علیہم شہیدا، اور میں ان کے اوپر شاہد تھا، گواہ تھا، جب تک ان میں رہا، فیہم ان میں رہا. اور جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو اس کے بعد تو میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں نا. میں تیرے پاس آ گیا، یہ بات میں خدا جانے کیا کیا کہتے رہے. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں. ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے. آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے. ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم.